الكتاب المبين سبحان الله صدق الله ومولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ اسٹیج پر بیٹھے سورہ اذان اور ہمارے مہمان اور ہمارے سامنے محترم اور پردہ نشین ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جن کا ذکر کے لیے یہ محفل سنوارا گیا سجایا گیا، ان کا ذکر صرف زمین پہ نہیں ہوتا بلکہ اس مقدس ذات کا ذکر آسمان پہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب کیوں نہ ہو کہ ہمارے نبی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو صرف اپنے گھر والوں کے لیے رحمت نہیں، جو صرف اپنے رشتہ دار کے لیے رحمت نہیں، جو صرف اپنے علاقے والوں کے لیے رحمت نہیں، جو صرف اپنے ملک والوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ہمارے نبی کی ذات ایسی ذات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ میں ایگزامپل بھی دے دوں، مثال بھی دے دوں۔ جنگ بدر جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جان کا دشمن بن کے آیا، جو جانی دشمن بن کے آیا، جب اسے قید کر دیا گیا تو صحابہ کرام نے اسے رسی سے ایک ستون میں رسی کے ساتھ بڑا سختی سے باندھا۔ جب نبی پاک نے اسے دیکھا کہ اس قیدی کو میرے صحابہ نے بڑی سختی سے باندھ دیا ہے، تو سرکار نے کیا بتایا؟ سنو، اتنی سختی سے اسے کیوں باندھے؟ اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، رسی کو تھوڑی ڈھیل دے دو، اتنی سختی سے نہ باندھو۔ غور کیا جاتا، جو شخص ہمارے نبی کی جان کا دشمن بن کے آیا، جو ہمارے نبی کا خون کا پیاسا تھا، جو اپنی تلوار کو نبی کے خون سے نعوذ باللہ بھگونا چاہتا تھا، لیکن جب وہ شخص قید کر لیا گیا اور صحابی نے جب اسے سختی کے ساتھ باندھا تو سرکار نے فرمایا سختی سے نہ باندھو، نرمی سے باندھو، اسے تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں ہم لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے،
تو سمجھ جانا چاہیے کہ نبی صرف گھر والوں کے لیے رحمت نہیں، نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، نبی تو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان طائف میں لوگ ظلم و بربریت میں زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ جب نبی انہیں سمجھانے گئے، راہ حق بتلانے گئے، دین حق سے آشنا کروانے گئے، آپ نے اسے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اچھی باتوں کو، اچھے امور کو بجا لانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے نبی کی اچھی باتیں ماننے کے بجائے نبی پاک کو لوگوں نے پتھروں سے حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بات میں ہے کہ نبی پاک کا نالین مبارک، آپ کا نالین مبارک خون سے لٹ پٹ ہو گئے۔ فرشتے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں۔ اب طائف جو علاقہ طائف ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے جی، تو فرشتے نے عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، اور آپ جسے اچھی بات سمجھانے آئے، گناہوں کو چھوڑنے کا آپ حکم دینے آئے، راہ حق پہ چلنے کی آپ تلقین کرنے آئے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس سے آپ آشنا کروانے آئے ہیں، اور یہ لوگ بجائے حق کو قبول کرنے کے آپ پر حملہ کیا۔ آپ حکم دے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، اے لوگ نیست و نابود ہو جائے۔ اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ان کا بدلہ خون، مجھے مارا میں بھی ماروں گا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں گا، اس نے ایک گھوسا مارا میں دو ماروں گا، اس نے مجھے ایک اینٹ ماری میں دو اینٹ ماروں گا۔ آپ کا ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتے کو فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہ کرو، یہ نہ سمجھ ہے، سمجھ آ جائے گی، اگر اس میں سمجھ نہ آئے گی ان کے آنے والی نسلوں میں سمجھ آئے گی۔ میں دنیا والوں کے لیے، اللہ نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب آئے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر چیز کیا جائے۔ یہ ہماری نبی کی شان ہے۔ میرے معزز حضرات، تو آپ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ جن کی یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر اللہ کو اپنے قرآن میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ واہ، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ قرآن مقدس میں اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر فرمایا، نبی کی آمد کا ذکر فرمایا کس انداز میں؟ نور فرمایا، سبحان کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ نور سے مراد ہمارے نبی، سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد قرآن پاک۔ اب دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام نے دنیا والوں کو راہ حق اختیار کرنے کا حکم دیا، بری باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا، خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچایا، احکام الہی اور احکام خداوندی تمام انبیاء کرام نے خدا کے بندوں کی طرف پہنچایا، اور تمام انبیاء کرام کا مقصد ایک ہی تھا کہ بندے اپنے خدا کو پہچان سکیں۔ سبحان اللہ۔
مقصد تخلیق کو سمجھ جائے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں دنیا میں آیا کیوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں، پھر زندگی دے کر ہمیں موت کیوں دیا، موت دے کر کے ہمیں کیوں اٹھائے، مقصد کیا ہے؟ تو حضرات محترم ان تمام چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج بندوں کا حال یہ ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا اسے بھول گئے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں اس حقیقت کو پسے کچھ ڈال رکھا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام پوری دنیا والوں کو یہی بتاتے رہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو اور اپنے خدا کو پہچانو، اپنے معبود کی معرفت حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے مقصد تخلیق، اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ بھولو۔ تمام انبیاء کرام اپنی نبوت و رسالت میں برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، خدا کی بارگاہ سے نوازے جانے کے اعتبار سے، اپنی شریعت کی ہمدیری و اخلاقیت کے لحاظ سے سب یکساں برابر ہیں۔ ان میں فرق مراتب الگ الگ درجات تھے، چنانچہ اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نبی اللہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، کسی کو خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، کسی کو ذبیح اللہ ہونے کی سعادت ملی، کسی کو کلیم اللہ ہونے کی شرف دی گئی، کسی کو روح اللہ و کلمت اللہ ہونے کے منصب پر فائز کیا گیا۔ لیکن انہی معصومین میں، انہی نفوس قدسیہ میں ایک ذات ایسی بھی ہے جس ذات میں آدم کی صورت بھی ہے، شیش کی معرفت بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، اسماعیل کی زبان بھی ہے، اسحاق کی رضا بھی ہے، صالح کی فصاحت بھی ہے، لوط کی حکمت بھی ہے، یعقوب کی بشارت بھی ہے، موسیٰ کا شدت بھی ہے، اور عیسیٰ کا وقار بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، ذات گرامی یوسف کی حکومت اور سلطنت بھی ہے۔ وہ ذات کوئی عام ذات نہیں بلکہ ہمارے نبی کی ذات ہے، تمام محاسن و مناقب کا مجموعہ بھی ہے، تمام خوبیوں کے مالک بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ یوسف دم نساء یدے بیضا داری، آج خوبا ہوا دارن تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن ہو یا موسیٰ کا جلال ہو یا عیسیٰ کا کمال ہو، تمام نبیوں کی خوبیاں اے نبی اللہ نے آپ کے قدموں میں ڈال رکھا۔ تمام نبیوں کی خوبیوں کو پھیلاؤ تو ہمارے نبی کی خوبی ہے، اور ہمارے نبی کی خوبیوں کو پھیلا دو تو تمام نبیوں کی خوبیاں بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہمارے نبی کو اللہ نے تمام کمالات عطا فرمائے، تمام کمالات عطا فرمائے، سبحان اتنے عطا فرمائے کہ فرمایا اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دینے والا بھی بے مثال، دینے والے بھی لاجواب، دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں، لینے والے کے دامن میں کنارہ نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا رحمت دامن، آپ کی دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی کو اللہ نے نور فرمایا، نور، آپ نے نور
تقریر سنی ہوگی، نور ہمارے نبی نور ہے. کون سا نور ہے؟ نور کی 3 قسمیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لوگ بولے پیچھے والے، جب بولیے گا تو سمجھ میں بات آئے گی. آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر نہیں بولیے گا تو سمجھ میں آئے گا صرف دیکھ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، اور ذہن میں بیٹھانا بھی ہے. محفل کو سجانے کا مقصد صرف بیان کر دینا، سن کر چلا جانا نہیں، بلکہ سن کر عمل بھی کرنا ہے اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھنا ہے نا. نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ نور حقیقی نمبر 1 سبحان اللہ. نور حقیقی. نمبر 2 نور معنوی. اور نمبر 3 نور حسی. اب نور حقیقی کیا ہے؟ میں ہوا میں تقریر نہیں کرتا، الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے مجھے سمجھا کر تقریر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان نور اللہ. حقیقی کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا. نور معنوی کیا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا. اور نور حسی کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. ہمارے نبی کو اللہ نے نور بنایا. سبحان اللہ. کون سا نور ہے؟ نور حقیقی ہے یا نور معنوی ہے یا نور حسی ہے؟ بہت لوگ تو نبی کے نور ہونے ہی کہیں انکار کر دیتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں نور کی جتنی قسمیں ہیں تمام قسمیں اللہ نے آپ میں جمع فرما دیا. اللہ نے آپ میں جمع فرما دیا. ہمارے نبی نور حقیقی بھی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا. بے شک بے شک. اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا. اپنے نور سے پیدا کیا. اللہ کی ذات حق ہے. بے شک. اللہ کی ذات حق ہے. حق نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کی اللہ. ذات فنا ہونے والا نہیں. اللہ کی ذات ذات حقیقی ہے. ذات حقیقی ہے. اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والا نہیں. اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی نوازش سے، اپنی بخشش سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کس کے نور سے پیدا ہوئے؟ اللہ کے نور سے. قد جاءکم من اللہ نور. ہمارے نبی نور حقیقی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نور معنوی بھی. نور معنوی بھی ہے. نور معنوی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ بتی جل رہی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے اندھیرے کو دور کر دیتے، تاریکی کو ختم کر دیتے. یہ بتی صرف دکھاوے کے اعتبار سے بتی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے بھی بتی ہے. سبحان اللہ. معنی کے اعتبار سے بھی بتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں صرف دکھاوے کا انسان نہیں بننا چاہیے، بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی انسان بننا چاہیے. انسان کے اندر انسانیت آ جائے تو وہی صحیح انسان ہے. حق ہے حق ہے حق ہے. کہ جو چیز ہے، جو شے ہے، اس شے کا فائدہ جب حاصل ہو یہ اس کا معنی ہے. تو ہمارے نبی نور معنوی بھی ہے. دنیا تاریخ تھی، ظلم و بربریت کا گھٹا تو بادل چھایا ہوا تھا. ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. نور حق کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ضرورت تھی ایک ایسے نور کا، ضرورت تھی ایک ایسے چراغ کی جس کی روشنی سے کفر و ضلالت کا اندھیرا ختم ہو جائے، جس کی روشنی سے کفر و بربریت کی تاریکی چھٹ جائے، جس کی روشنی سے ظلم کا بادل، ظلم کا گھٹا کو بادل ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے نور آیا. جب نبی کی ولادت ہوئی تو آپ کی نورانیت سارے جہان میں پھیل گئی. جب آپ کی نورانیت سارے جہان میں پھیلی تو حضرات محترم کفر و بربریت کی تاریخی بچھڑ گئی. ظلم و بربریت کا گھٹا ٹوپ بادل شرک بت پرستی کا گھٹا ٹوپ بادل بچھڑ گیا اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کبھی کہہ دیجئے حق آیا باطل گیا باطل کو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی جو ہے حق کی تاریخی چھائی ہوئی. سبحان اللہ سبحان. لیکن جو ہی سورج طلوع ہوگا نا تو یہ تاریخی ختم ہو جائے گا. اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا نور بنایا کہ ہمارے نبی نے صرف ظاہر کو روشن نہیں کیا باطن کو بھی روشن کیا. سبحان اللہ سبحان. باطن کو بھی روشن کیا. ظاہر کو روشن کیا. اس کی مثال بھی میں دے دوں. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا ہر ماں اپنے بچے کی ولادت کی خبر سناتی. ہر ماں جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو کہتی ہے کہ بڑا اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی ولادت بڑے صحیح طریقے سے. تو آپ کی والدہ فرماتی ہے نظر تو الیہ فاذا ہوا کہ کمر یسرہ کل مشکل الفر کہ جب میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو آپ کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ کے جسم سے ایک بہترین خوشبو. ہمارے نبی ظاہر کو بھی روشن کیا. اور فرماتی ہے رأیت کان شہابا خرج منی ازاد له الارض کہ میں نے ایک نور کو دیکھا جو میرے جسم سے نکلا اور جس سے ساری زمین روشن ہو. سبحان اللہ. مسلمانوں اپنے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. اپنے بچے کی تعریف سنتے ہیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں. ارے بھائی جلال بھائی آپ کا بیٹا پڑھنے میں بہت تیز ہے ماشاء اللہ. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. اسلم بھائی آپ کا لڑکا بہت پڑھنے میں تیز ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمارے نبی کی سبحان اللہ. ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلا جس سے پوری زمین روشن. تو ہمارے نبی نے ظاہر کو بھی روشن کیا. سبحان اللہ. آپ کی والدہ فرماتی ہیں دوسری روایت فرماتی ہیں ازاد اسواقها ازاد سورج شام واسواقها حتى رأيت اعناق الابل ببصرى. فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو ایک نور پھوٹا جس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے بازار کو دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں عرب کہاں ملک شام. تو نور کی چمک اس قدر تھی کہ اس نور کی روشنی میں آپ کی والدہ نے ملک شام کے بازار کو دیکھی. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں بصرہ کے اونٹ کی گردنوں کو بھی میں نے دیکھی. اللہ. بصرہ عراق میں پڑتا ہے. بصرہ کہاں پڑتا ہے؟ عراق میں. ہمارے نبی کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ میں. مکہ کی سرزمین. وہاں سے ہمارے نبی کی والدہ نے بصرہ کے اونٹ کی گردنوں کو دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی نور مانوی ہیں جو ظاہر کو روشن کیا. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے باطن کو بھی روشن کیا. سبحان اللہ. چلے تھے کرنے آج نعوذ باللہ نبی کی گردن اڑا دی. عمر فاروق رنگی تلوار کھینچے چلے لیکن ہمارے نبی ایسے دور آپ کی نورانیت
آپ کی نورانیت کو جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور آپ کی نورانیت کی شعاعیں، آپ کے نور کی شعاعیں حضرت عمر کے باطن کو روشن کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، بے شمار صحابہ مسلمان ہوئے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی نور معنوی بھی ہیں تو ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں اور باطن کو بھی روشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نور حسی، نور کی تیسری قسم کیا ہے؟ نور حسی۔ نور حسی کسے کہتے ہیں کہ احساس سے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ کھانا جو ہے جھال ہے یا جھال نہیں ہے، آپ نے چکھ کر سمجھ لیا یہ چیز سخت ہے یا ملائم، آپ نے چھوڑا، احساس کیا، اب سمجھ لیا۔ گھر کے اندر بتی جل رہی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آپ نے بتی کو نہیں دیکھا، کھڑکی سے جو روشنی نکل رہی ہے آپ نے اس روشنی کو دیکھ کر بتا دیا، آپ نے احساس کر لیا کہ اندر میں بتی جل رہی ہے۔ جس چیز کو احساس سے سمجھ لیا جائے اسے حسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ حسی کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نور حسی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نبی کو دیکھ کر دنیا والوں نے احساس کر لیا کہ یہ ہماری طرح بشر نہیں بلکہ افضل بشر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے عرض کیا آپ نے نبی کو دیکھا؟ کہا کہاں میں نے دیکھا ہے، نبی دیکھنے میں کیسے تھے، نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے چہرے سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں سورج چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کان الشمس تجری، اور فرماتے ہیں کہ نبی جب مسکراتے تھے آپ کے دندان مبارک کی چمک سے در و دیوار روشن ہو، آپ چلے تھے ایک نور کا انکار کر، اللہ نے ہمارے نبی کو نور حقیقی بھی بنایا، نور معنوی بھی بنایا، نور حسی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کا چراغ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، سرکار وہاں پہ جلوہ فروز تھے، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سوئی گر گئی، سرکار مسکرائے، سرکار کا مسکرایا، دانت کے نورانی چمک سے پورا شریف روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سوئی تلاش کر لی تو میرے معجل حضرات آپ یہاں کے غیور مسلمان، آپ نے نبی کی محفل سجائی، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ آئیپل کروانا، میچ کروانا، فٹ بال کھیل کروانا یہ آپ کی کامیابی نہیں تھی، نبی کا ذکر کرنا، نبی کی محفل سجانا یہ آپ کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کے دندان مبارک کی چمک سے میں نے صرف تلاش کر لی۔ اب آپ سمجھ جائیے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا تو اللہ نے ہمارے نبی کو نور حقیقی بھی بنایا ہے، نور معنوی۔ آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا شان سے
آپ غور کریں، آواز کھینچ ہمارے نبی نور ہے، یہ نبی کی یاد الہام بنا ہے نا. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کہتے ہیں کیا؟ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا میلاد. ذکر رسول، ولادت رسول کا ذکر کرنا میلاد. میلاد آج ہم منا رہے ہیں دنیا بننے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد. جب دنیا بھی نہ بنی تھی، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی نبی کا میلاد ہے. مولانا صاحب آپ نے کیسے کہاں سے کہہ دیا کہ میں بڑا اسٹریٹ میں یہیں پہ رہتا ہوں، غلام رسول مسجد کی اسٹریٹ. ہم سے رابطہ کر لیجیے کسی بھی مسائل میں اور کسی بھی عقائد میں گفتگو کر لیجیے گا. کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو ان کو لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. میں جتنی بات کر رہا ہوں دلائل سے کر رہا ہوں. علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المواہب دنیا میں فرماتے ہیں ان اللہ لما خلق نور الانبیاء نور النبی، جب اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. علامہ امام قسطلانی فرماتے ہیں میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے بننے سے پہلے بھی میلاد ہو رہی تھی. سبحان اللہ. نبی کا ذکر ہو رہا تھا، پہلے میں روایت، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت ہے نا. ایسے کورٹ وغیرہ بھی جو ہے نا پہلے کمزور دلیل دی جاتی ہے، اس کے بعد مضبوط دلیل دے کر جو ہے نا اپنی بات کی حقانیت پر حقانیت کا مہر لگایا جاتا ہے. علامہ امام قسطلانی کیا فرماتے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تو بعد میں فرمایا امنہ اینظر الی انوار الانبیاء، اے نبی کے نور، تمام نبیوں کے نور کو دیکھیے، تمام نبیوں کے نور کو دیکھیے. فغشیہم من نوری ما التقاہم اللہ بہ، تو نبی کے نور نے تمام نبیوں کے نور کو دیکھا تو نبی کے نور نے تمام نبیوں کے نور کو ڈھانپ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چچا توجہ، نبی کے نور نے تمام نبیوں کے نور کو ڈھانپ دیا. فقالوا یا ربنا من نوری، تو تمام نبیوں کے نور نے کہا اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہمارے نور کو ڈھانپ دیا. سبحان اللہ. مسلمانوں اپنے نبی کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عبداللہ کے لڑکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے صدقے میں نبی کے والد کا بھی ذکر ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی انبیاء کے ارواح جان لیے کہ نبی کے جو والد ہو گیا عبداللہ ہو گیا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا ان آمنتم بہ اجعلتکم الانبیاء، اگر تم اس نبی کے نور پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سب کو نبی بناؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان شرط اللہ. رکھ دی اللہ نے، نبی بناؤں گا. شرط ہے ان، عربی میں لفظ ان جو ہے یہ لفظ ان شرطیہ ہے. کیا ہے؟ شرطیہ. شرط کے لیے آتا ہے. اگر کرو گے تو اللہ نے فرمایا اگر ایمان لاؤ گے تو نبی بناؤں گا.
تو تمام نبیوں کے ارواح نے عرض کیا آمنا بنورہ و بنبوتہ، ہم ایمان لاتے ہیں اس نبی کے نور پر اور ان کی نبوت پر۔ سبحان اللہ۔ انبیاء نے عرض کیا ہم ان کے نور ہونے پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی نبوت رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ اپنے اقرار پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گواہ ہو جاؤ اپنے اقرار پر۔ نبیوں سے بڑا کون گواہ ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے اقرار میں اللہ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، بلکہ نبیوں کے اقرار میں خود نبیوں کو گواہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ گواہ ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا انا اشہد علیکم، کیا میں بھی گواہ ہو جاؤں؟ سبحان اللہ۔ کیا میں بھی تمہارے اقرار پر گواہ بن جاؤں؟ تو نبیوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو حکیم ہے، سب سے بڑا فیصل ہے، ساری کائنات کا فیصلہ کرنے والا تو، اور جج کے سامنے گواہی دی جاتی ہے نہ کہ جج گواہی دیتا ہے۔ جج گواہی دیتی ہے بھائی؟ آپ نہیں۔ جج بولتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سلیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ دو وکیل ہوتا ہے، طرفین کی طرف سے الگ الگ گواہی ثبوت دلیل وغیرہ لاتے ہیں۔ جج کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں سلیم صاحب کے طرف سے قاسم صاحب کے خلاف، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی گواہ ہو جاؤں۔ پوچھنا محبت۔ کہیں پوچھا جائے تو یہ پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں جانتے، محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ بیٹا اسکول سے آ گیا، ماں پوچھتے بیٹا آ گئے؟ ارے بھائی نظر کے سامنے کیوں پوچھ رہی ہے؟ محبت سے۔ بیٹا عرب سے آ گیا 2 سال کے بعد، بیٹا آ گئے؟ ماں کی نظر کے سامنے پھر بھی پوچھ رہے، کیوں؟ محبت سے۔ اللہ محبت سے پوچھے کیا میں بھی گواہ ہو جاؤں؟ تو نبیوں نے کہا نعم، آپ بھی گواہ ہو جائیں گے۔ اللہ کیوں گواہ ہوا؟ کیا حکمت ہے؟ اللہ گواہ اس لیے ہوا، میں بتلاتا ہوں تاکہ جن کی نبوت اور جن کی نورانیت پر اقرار کروایا جا رہا ہے تو کائنات جان جائے، آنے والی نسلیں سمجھ جائے کہ جن کی نورانیت اور جن کی نبوت اور جن کی رسالت کا اقرار لیا گیا وہ آنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں بلکہ سب سے بڑی ذات ہے، تمام کے سردار ہے، پوری کائنات کے سلطان ہے، وہ نبیوں کے تاجدار ہے، نبیوں کے نام ہے ہمارے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی کے نور نے تمام نبیوں کے نور کو ڈھانپ دیا۔ ہمارے نبی کا نور نور آدم پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور نوح پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور ابراہیم پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور اسماعیل پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور اسحاق پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور یعقوب پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور یوسف پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور موسیٰ پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور اسماعیل پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور صالح پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور لوط پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور الیاس پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور داؤد پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور یوسف پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور عزیر پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور عیسیٰ پر غالب، ہمارے نبی کا نور نور شعیب پر غالب۔ جو غالب ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ ممتاز ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ سرکار ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے، جو غالب ہوتا ہے وہ افسر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی
صرف نبی نہیں ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہے، ہمارے نبی افضل الانبیاء بھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت، چونکہ عالم ارواح میں خدا نبیوں کی جماعت میں، نبیوں کی ارواح کے جھرمٹ میں اللہ نبی کی نورانیت کا ذکر کر رہا ہے اور ان پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہے۔ اے نبی کا ذکر کرنے والا ہمارا رب، نبی کا ذکر سننے والا تمام نبیوں کی ارواح، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے نبی کی ذات، تو نبی کا ذکر کرنا خدا کی سنت، نبی کا ذکر سننا تمام نبیوں کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محفل جو میاں جان مستعمل آپ کروا رہے ہیں، آسمان نیچے ہو جائے، زمین اوپر ہو جائے، دنیا رد و بدل ہو جائے، لیکن نبی کا ذکر کرنا نہ چھوڑیے گا۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے کیا آپ اس کا ساتھ دیجیے، ارے ساتھ دے کر تو دیکھتے نیک کام میں کیا لطف آتا ہے تو یہ تو دیکھیے۔ آپ نبی کے امتی ہیں، آپ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جس امتی میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ بھی تمنا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس نبی کے امتی ہیں۔ ایک دیہات بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911، ایک دیہاتی آیا، عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ عرض یا رسول اللہ نہیں، ہمارے پاس نہ نماز کا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس نہ روزہ ہے، ہمارے پاس نیکیوں کی دولت نہیں، لیکن ہاں توجہ چاہوں گا حضرات، نوجوان بھائی لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، نوجوان کو نوجوان رہنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پہ کتنی ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، دل کو مضبوط کیجیے۔ آج ہوا نا نوروے میں سینکڑوں کے بھیڑ میں خدا کا کلام کو جلایا جا رہا تھا، ایک مرد مجاہد آتا ہے، گھوسا اللہ مارتا ہے، اس کے پاس کوئی عبادت کا ذخیرہ ہو یا نہ ہو، میں اسٹیج پر بولتا ہوں کہ اس ناروے میں جس مجاہد نے اس ملعون کو گھوسا مارا ہے، میں پورے ایمان کے ساتھ بولتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل اسے نجات دلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تو آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 911 میں حضرت انس سے روایت ہے، اور آپ نے جناب نعیم صاحب نے اور جناب اقبال صاحب نے اور جناب اسلم صاحب نے اور یہاں کے مسلمانوں نے جو مل جل کر یہ محفل سجائی، یہ نبی کی الفت میں سجائی ہے، نبی کی عقیدت میں، اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نبی کی عقیدت میں، اور سرکار 1450 سال پہلے فرما دیے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ رہو گے، سبحان اللہ، سبحان اسی کے اللہ۔ ساتھ رہو گے۔ تو یہ محفل کروانا، نبی کی نعت پڑھوانا، اپنے بلڈنگ کے چھتوں پر میلاد کروانا، اپنی گلیوں میں میلاد کروانا، اپنے گھروں میں میلاد کروانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کے جھرمٹ میں نبی کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ امام کستلانی اس آیت کریمہ کو لکھتے ہیں،
تیسرے پارہ سورہ آل عمران وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ سبحان اللہ. یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو تمہیں کتاب دی گئی، جو تمہیں شریعت دی گئی، اور جب وہ نبی تشریف لے آوے اور تمہاری کتاب اور تمہاری شریعت کی جب تصدیق کرے تو بتاؤ ان پر ایمان لاؤ گے؟ تو تمام نبیوں نے کہا تھا ہاں ہم ان پر ایمان لائیں گے. تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ تو تمام نبیوں نے کہا تھا ہاں ان پر ایمان لائیں گے اور دین کے معاملے میں ان پر ان کی مدد کریں گے. تو اللہ نے فرمایا تھا تم گواہ ہو جاؤ اپنے اقرار پر، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت کو نقل کرنے کے بعد علامہ امام خستلانی نے اسی آیت کریمہ کو تحریر فرمایا اور بتانا چاہا یہ میں نے کہاں سے لکھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ سے لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کے نبی کا ذکر اور آپ اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، بیش اسی نبی کی آمد کا ذکر منا رہے ہیں. حضرات محترم، تو ہمارے نبی ایسے نور ہیں جو باطن کو بھی، جو ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں اور باطن کو بھی روشن کرتے ہیں. نبی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت بریدہ 70 سپاہیوں کو لے کر نعوذ باللہ نبی کو قید کرنے کے لیے نکلا کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے نبی کو قید کر لیا جائے. لیکن جب حضرت بریدہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت بریدہ نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھا، آپ کے نورانی رخ کو دیکھا، آپ کی نورانی صورت کو دیکھا، جب آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھا، جب آپ کی نورانیت کو دیکھا تو ہمارے نبی کی نورانیت حضرت بریدہ کے اندھیرے دل کو، اس کے تاریک دل کو بھی روشن کر دیا. حضرت بریدہ آپ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو آپ کو قید کرنے آیا تھا لیکن میں آپ کی محبت کا قیدی بن گیا، میں آپ کا اسیر بن گیا. اے یا رسول اللہ آپ مجھے غلامی میں قبول فرما لیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. میرے ساتھ 70 لوگ آئے ہیں، اسے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. ہمارے نبی نے گویا فرمایا اے بریدہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا تھا، تو مجھے قید کرنے آیا تھا، تو مجھے قیدی بنانے آیا، لیکن کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت بریدہ گویا عرض کر رہے ہیں کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی. یا رسول اللہ آپ جسے مل گئے ساری کائنات، ساری کائنات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں قید کرنے آیا تھا لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے یقیناً آپ جھوٹے نہیں بلکہ سچے ہیں. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کی باتیں بتا رہی ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے، آپ کی پیشانی بتا رہی ہے، آپ کی صورت بتلا رہی ہے، آپ کی شکل بتا رہی ہے، آپ کی جسم بتلا رہا ہے، آپ کی ادائیں بتلا رہی ہے، آپ کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے، آپ کی شفقت بتلا رہی ہے، آپ کی رحمت بتلا رہی ہے، آپ کا کرم بتلا رہا ہے، آپ کا فضل بتلا رہا ہے، آپ کی عنایت بتلا رہی ہے. یا رسول اللہ بریدہ کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یقیناً آپ سچے نبی ہیں. اپنے سچے غلامی میں اس شخص کو قبول فرما کر مجھے بھی جہنمی سے جنتی بنا دیجیے. سرکار نے کلمہ پڑھایا. یہ ہمارے نبی ہیں حضرات گرامی، کیا ہمارے نبی ایسے نور ہیں کہ حضرت بریدہ کے باطن کو بھی، اس کے دل کو بھی روشن کر دیا، سبحان اللہ، اس کے دل کو بھی روشن کر دیا. تو حضرات محترم میں کہنا یہی چاہوں گا اللہ نے جو اپنے نبی کو نور فرمایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نور حقیقی بھی ہیں، ہمارے نبی نور معنوی بھی ہیں، ہمارے نبی نور حسی بھی ہیں. اور ہمارے نبی کی نور کی آمد اور آپ کی آمد اس لیے ہوئی تاکہ ساری کائنات راہ باطل کو چھوڑ کر راہ حق پر چلنا شروع کر دے. نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کرے. نبی نے فرمایا
تم میری اطاعت کرو، ہمیں چاہیے نبی کی اطاعت کرے۔ نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی نے فرمایا ما امرتکم بہ من شیء فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میں جس بات کا حکم دوں اسے تم لے لو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ تو حضرات محترم نبی نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنا، ہمیں چاہیے کہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے۔ نبی نے فرمایا تم روزہ رکھو سنو، ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں۔ نبی نے فرمایا آتو الزکاۃ، زکات ادا کرو، ہمیں چاہیے کہ زکات بھی ادا کریں۔ نبی نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور قرآن نے بھی فرمایا وبالوالدین احسانا، ہمیں چاہیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ ماں جس نے ہمیں اپنے شکم میں 9 مہینہ رکھا، آج ہمارے بازو میں طاقت ہے، آج ہم کمانے لگے ہیں تو اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں، اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرات گرامی ایسا کبھی بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ ماں ہمارے لیے رحمت ہے، ماں ہماری جنت ہے۔ ماں کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے جنت کہیں اور نہیں نہ اپنے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ نبی نے فرمایا بڑوں کا ادب کیجیے، ہمیں چاہیے کہ بڑوں کا ادب کرے۔ نبی نے فرمایا بچوں پر شفقت کیجیے، ہمیں چاہیے کہ بچے پر شفقت کرے۔ نبی نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دو، اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دو، اپنی بیٹیوں کو اچھا کپڑا پہناؤ، اپنی بیٹیوں کو فل کپڑا پہناؤ، ننگا کپڑا نہ پہناؤ کہ کپڑا پہن کر بھی ننگا نظر آتی ہے۔ ایسی کپڑوں سے اپنی بیٹیوں کو دور رکھیے، اپنی بہنوں کو دور رکھیے۔ حضرات گرامی، حضرات محترم، نبی نے فرمایا ہے میری اطاعت کرو، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی اطاعت کرے۔ ہم اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب ہم گر جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ گرنے سے پہلے ہوش میں رہے۔ ہم اس وقت دوا تلاش کرتے ہیں جب مجھے چوٹ لگتی ہے، ہمیں چاہیے کہ چوٹ لگنے سے پہلے ہم مرہم کا انتظام کر لے، دوا کا انتظام کر لے۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، ہم کہتے ہیں عیسائیوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہودیوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کہتے ہیں غیروں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ غیر ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، چونکہ حضرت عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ عمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی فقد ہدم الدین، اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، مسلمانوں توجہ چاہوں گا، حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ یہ گھر ہے، یہ بلڈنگ ہے، ہم اس کو ڈھا دیں گے یہ گر جائے گی، اس بلڈنگ کو نقصان پہنچے گا۔ تو ہم نے تو دین کو کس نے ڈھایا؟ ہم نے ڈھایا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز کو ترک کر کے ہم نے دین کو نقصان پہنچایا، ہم نے ظہر کی نماز ترک کر کے ہم نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، ہم نے عصر کی نماز کو ترک کر کے ہم نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، ہم نے مغرب کی نماز کو ترک کر کے ہم نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، ہم نے عشاء کی نماز کو ترک کر کے ہم نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت ملا دیں تو 1 گھنٹہ ہمیں مسجد میں دینا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی ہے، ہرما نصیبی ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنے مولا کو 1 گھنٹہ نہیں دے پاتے ہیں۔ وہ مولا 24 گھنٹہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، ہمیں کپڑا دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے۔ جو فرشتہ شام میں ہمارا گناہ لے کر جاتا ہے، وہی فرشتے کے ہاتھوں اللہ صبح میں ہمارا کھانا بھیجتا ہے، ہمارا رزق بھیجتا ہے، ہمارا پانی بھیجتا ہے۔ حضرات محترم، ہم سو جاتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، ہم ایک موت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالت نیند میں، سونے کی حالت میں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے سانس جاری ہے، بغیر لیے سانس جاری ہے، سانسیں چل رہی ہے، چونکہ زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا ضروری نہیں، زندہ رہنے کے لیے صرف پانی ضروری نہیں بلکہ سانس بھی ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ہم نماز کو ترک کر کے سویا، ہم نے ظہر کو ترک کر کے سو گیا، ہم نے فجر کو ترک کر کے سو گیا، عصر کو ترک کر کے سو گیا، مغرب کو ترک کر کے سو گیا، عشاء کو چھوڑ کر سو گئے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے سانسیں جاری ہے، سانسیں چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہے، اللہ کی رحمت کا فیضان جاری ہے۔ تو اے مسلمانوں، میاں جان کے استاد لین کے مسلمانوں، اپنے محفل سے آپ وعدہ کر کے اٹھیے، اپنے نبی کی محبت کو، اپنے نبی کی محبت کے گلدستہ کو اپنے سینے میں سجا کے اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کے اٹھیے گا کہ نہیں آج ہم محفل میں بے نمازی بن کے آئے تھے،
لیکن آج ہم نمازی بن کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نمازی بن کے جا رہے ہیں۔ یہی نماز آپ کو کام آئے گی، ہر اچھا کام آپ کو کام آئے گی۔ یہ کرکٹ کا میدان، یہ کھلواڑ، یہ آئی پی ایل، یہ ڈی ایف ایل، یہ گانا بجانا، یہ ڈی جے، یہ ناچ گانا آپ کو جہنم کی دعوت دیتی ہے، آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں آخرت میں کام آئے گی تو اچھی چیزیں کام آئے گی، عبادت کام آئے گی، نبی کی محبت کام آئے گی، یہ محفل سجانا کام آئے گی، نبی کا ذکر کرنا کام آئے گا، نبی کا ذکر سننا کام آئے گا۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے۔ ہمارے نبی ایسے نور ہیں کہ آپ کی نورانیت کا صدقہ آفتاب کی تابیانی میں بھی ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ چاند کی چمک میں بھی ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ پھولوں کی مہک میں بھی ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ کلیوں کی چٹک میں بھی ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ دریا کی روانی بھی ہے، سمندر کی طغیانی میں بھی ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ سارے جہان میں ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا۔ السلام علیکم۔